ہماری اس محفل معصومین کا آخری حصہ یہ ہوتا ہے کہ ہم صدارت تو نہیں، کلمات تشکر کے لیے مولانا حسن رضا صاحب قبلہ کو زحمت دیتے ہیں. پھر آپ آج کے مہمان خصوصی مرکزی سیکریٹری جنرل شیعہ علماء کونسل جناب شبیر مسمی صاحب ہمارے درمیان چند کلمات بشارت آپ کے سماعتوں تک پہنچاتے ہیں، اور اس کے بعد سلام و درود سلمان مہندی اور ساتھی پیش کرتے ہیں. تو میں گزارش کروں گا مولانا حسن رضا صاحب قبلہ سے کہ آخری کلمات تشکر کے لیے آپ کے درمیان تشریف لائیں، اور اس کے بعد معروف دینی اسکالر آج کے مہمان خصوصی جناب شبیر مسمی صاحب آپ سے چند الفاظ بصیرت پیش کریں گے ایک درود کے ساتھ بر محمد بال محمد صلی. عزیزان گرامی، ہمارے درمیان مجاہد ملت ڈاکٹر علامہ شیخ شبیر حسن میسمی صاحب تشریف فرما ہیں، اور میں انتہائی اختصار کے ساتھ تبرکاً صرف چند جملے آپ کی خدمت میں نظر کروں گا. ایک دفعہ شاندار درود پڑھیں محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انکا لعلی خلق عظیم. صلوات محمد آل محمد. عزیزان گرامی، اس نبی کی ولادت کا جشن جسے اپنوں نے بھی صادق اور امین کہا، غیروں نے بھی صادق کہا ہے نا، وہ نبی جسے قدح کرنے والوں نے بھی صادق کہا اور مصروف مدح رہنے والوں نے بھی صادق کہا. اور اس امام کی ولادت کا دن، اس امام کی ولادت کا جشن کہ جسے اپنوں نے بھی صادق کہا، غیروں نے بھی صادق کہا، یعنی نبوت اور امامت کی بنیاد صداقت اور امانت قرار پائی. عزیزوں، اور یوں تو آپ سب جانتے ہیں، بچہ جانتا ہے قوم کا، کہ ہمارا ہر امام صادق ہے، ہر معصوم صادق ہے. کیونکہ ہمارے پر بہت سے واقعات ظاہر ہے، اس وقت نہیں ہے، صرف ایک جملہ کہوں گا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ ان کی زبان سے اگر کوئی جملہ نکل جائے تو ان کی زبان کی لاج رکھنے کے لیے پروردگار عالم کو واقعہ رونما کرنا پڑتا ہے نا. 50 واقعات ہیں، اب میں ان واقعات کی طرف نہیں جا رہا. آپ جانتے ہیں کہ اگر ان کی زبان سے نکل جائے کہ بچوں تمہارے کپڑے درزی کے یہاں ہیں، تو صبح جبرائیل امین کو درزی بن کے آنا پڑتا ہے. بہت سے واقعات ہیں، میں چھوڑ رہا ہوں یہاں پر، لیکن صرف اتنا عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں کہ ہر امام ہمارا امام صادق ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. مولانا سجاد حاتمی صاحب، سیکریٹری جنرل کراچی ڈویژن شیعہ علماء کونسل، درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو عزیزوں، ہر امام ہمارا صادق ہے، لیکن اور دیکھیے، لیکن ہم ایک امام کو صادق کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس وقت کئی امام ہمارے سامنے رونما ہوئے، اور یہ بھی کمال ہے، خدا کی قسم معجزہ ہے کہ ان سارے اماموں کے ماننے والے بھی اگر کسی امام کو صادق کہتے ہیں تو وہ ہمارا امام ہے. امام جعفر صادق کو صادق کہتے ہیں. اور میں ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. ابھی بھی مجھے اسٹیج پہ وہ بات یاد آئی، بہت لطف آئے گا آپ کو انتہائی اختصار کے ساتھ. دیکھیے، علامہ طالب جوہری صاحب جو تھے وہ نظریاتی کونسل کے ممبر تھے. بقول ان کے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ وہاں پر تمام مسلکوں اور فرقوں کے جو علماء تھے نا، مختلف فرقوں کے علماء، انہوں نے ایک درخواست لکھی حکومت کے نام، ایک مطالبہ لکھا کہ صاحب ملک میں فقہ حنفیہ نافذ کر دی جائے. تمام علماء نے ایک درخواست لکھی اور اس کے نیچے سب نے دستخط کر دیے، سب نے دستخط کر دیے کہ ملک میں فقہ حنفیہ نافذ کر دی جائے. آپ اندازہ فرمائیے کہ کتنی ذہین اور فتین شخصیت تھی علامہ طالب جوہری کی. ان سے کم درجے کا آدمی کر نہیں سکتا. انہوں نے کیا جواب دیا ہے آپ سوچئے کہ جب درخواست میں مطالبہ حکومت سے اور سب نے دستخط کر دی ہے کہ فقہ حنفیہ نافذ کر دی جائے، تو علامہ طالب جوہری کے پاس وہ خط آیا
اور وہ پیپر لا کے انہوں نے کہا کہ صاحب سب نے دستخط کر دیا، آپ بھی کر دیجئے، اوپر لکھا ہے کہ فقہ حنفیہ نافذ کر دی جائے۔ علامہ طالب جوہری صاحب نے بڑی حسرت کے ساتھ 2 منٹ تک اس پیپر کو دیکھا اور اس کے بعد بڑی حسرت سے کہا کہ واقعی محمد عربی کا کوئی ہمدرد نہیں ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو جملہ کہا نا، کمال جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی میں ساری زندگی میں یہ نہیں لکھوں گا، یہ نہیں کہوں گا کہ فقہ جعفریہ نافذ کر دی جائے۔ دیکھیے کتنی سیاسی بات ہے، میں ساری زندگی یہ نہیں کہوں گا کہ فقہ جعفریہ نافذ کر دی جائے، میں یہ بھی نہیں لکھوں گا کہ فقہ حنفیہ نافذ کر دی جائے، مجھے صرف یہ بتا دو کہ فقہ محمدی میں کیا کمی اور خامی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے یہ بتا دو کہ کون سی خامی، کون سا نقص، کون سی کمی، کون سی کجی معذلہ تھی فقہ محمدی میں، کہ کوئی یہ کیوں نہیں کہتا کہ فقہ محمدی نافذ کر دی جائے۔ اور عزیزوں، فقہ محمدی ہی اصل میں فقہ جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ بس حضرت جناب سرکار جناب ابو طالب علیہ السلام بلند ترین سلوات صلی اللہ۔ اور بس کیونکہ اس میں میلاد میں شامل ہیں علی و فاطمہ کی شجاع بیٹی جناب بی بی ام کلثوم صلوات اللہ علیہ، لہذا تبرکاً 2 جملے بس یہ کہہ کے ختم کروں گا کہ پہلی بات تو یہ کہ 4 ہستیاں ہیں پوری کائنات میں، اولین و آخرین میں، امام حسن، امام حسین، بی بی زینب اور بی بی کلثوم، صرف 4 ہستیاں اولین و آخرین میں، کہ جنہیں یہ فخر و ناز، یہ طرہ امتیاز حاصل ہے کہ جن کا باپ بھی معصوم اور ماں بھی معصومہ، ماں باپ دونوں معصوم ہیں۔ یہ 4 ہستیاں ہیں کائنات میں، اور اس فضیلت میں یہ چاروں برابر ہیں۔ اور عزیزوں، بی بی ام کلثوم جن کی ایک بہت بڑی فضیلت اور عظمت یہ ہے کہ پنجتن پاک کی آغوش تربیت میں پرورش پائی ہے، پنجتن پاک کی آغوش میں۔ اور آخری جملہ میں کہوں گا کہ بس یوں سمجھ لیجئے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے لیے جو جناب عباس علمدار ہیں، وہ شہزادی کونین جناب زینب کے لیے بی بی ام کلثوم ہیں۔ بس ان اشعار پہ ختم کر دوں کہ ممکن نہیں امت کا قیاس آل نبی پر، ممکن نہیں امت کا قیاس آل نبی پر، یہ لوگ الگ لوگ ہیں، یہ گھر ہے الگ گھر، اور اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر، انسانوں کی تقدیر فرشتوں کے مقدر، فطرس کو پرو بال اسی گھر سے ملے ہیں، اور راہب کو کئی لال اسی در سے ملے ہیں۔